السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دہی کی ملائی کھانے سے مرد کا طوطا 90 سال تک ڈھیلا اور کمزور نہیں ہوتا۔ اگر طوطا بھاگتے بھاگتے جلدی بیٹھ جاتا ہے اور پانی نکلتا ہے تو لہسن کھایا کرو۔ عورت کو جب پسینہ آ رہا ہو تو اس وقت کام کرو۔ مرد کے طوطے کو طاقت ملتی ہے۔ عورت کو زیادہ زوردار جھٹکے مارنے سے طوطا ٹیڑھا نہیں بلکہ طاقتور بنتا ہے۔ عورت کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر طوطا ڈالنے سے طوطے کی لمبائی بڑھتی ہے۔ طوطا کو عورت کے سینے پر رگڑنے سے سینے کا سائز اضافہ ہونے لگتا ہے۔ عورت کو سرما لگا کر کام کرنے سے مرد کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ عورت کو ناف میں انگلی رکھ کر کام کرو، تمہاری ٹائمنگ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ عورت کے ساتھ سونے سے پہلے گلقند کھاؤ، مرد 90 سال تک بوڑھا نہیں ہوگا۔ مرد اپنے کپوروں کے اوپر تخم بلنگا کو نیم گرم پانی میں ڈال کر لیپ کریں، طوطا گھوڑے جیسا ہو جائے گا۔ ابلی ہوئی شکرقندی کا چھلکا نفس پر لپیٹ کر سونے سے نفس لمبا ہوتا ہے۔ نفس پر املی کا پانی لگانے سے نفس کی ٹوپی پھول کر موٹی ہو جاتی ہے۔ سبز مرچیں کھا کر جمع کرنے سے نفس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کے تیل سے منھ مارنے سے نفس گدھے کی طرح موٹا ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل کاجو کھا لیا کریں، نفس میں سختی آتی ہے۔ کشمش منہ میں رکھ کر ہم بستری کرنے سے مردانہ ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ کریلے کے کڑوے پانی میں نفس کو ڈبونے سے نفس لکڑی جیسا سخت ہوتا ہے۔ کیلے کو پیس کر نفس پر لیپ کے سونے سے نفس کا سوراخ بڑا ہوتا ہے۔ سوکھا دھنیا چبا کر منھ مارنے سے کپوروں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پی کر جمع کرنے سے پٹھے لوہے جیسے سخت ہو جاتے ہیں۔ نفس پر گیندے کا پھول کا تیل لگانے سے نفس کی موٹائی بڑھتی ہے۔ کچی ادرک کھا کر جمع کرنے سے نفس میں طاقت آتی ہے۔ کھجور کھا کر جمع کرنے سے منی شہد کی طرح گاڑھی نکلتی ہے۔ چنبیلی کے پھول کا رس نکال کر نفس پر ڈالنے سے نفس سفید ہوتا ہے۔ انار کا پھول مسل کر نفس پر لگانے سے سکڑا نفس جوان ہو جاتا ہے۔ نفس دیر سے کھڑا ہوتا ہے تو کالے نمک والا پانی پی کر جمع کرو۔ ہوشیاری نہیں آتی تو اچار کھا کر جمع کرو، نفس فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ عورت کی چھاتی پر نفس مسلنے سے نفس کی طاقت بڑھتی ہے۔ جمع کا وقت بڑھانا ہے۔ جو عورت بہت تیز بولتی ہوگی، ایسی عورت
جھولی میں بیٹھ کر جمع کروانا پسند کرتی ہوگی۔ جو عورت کالے رنگ کے کپڑے زیادہ پہنتی ہوگی وہ لمبا نفس لینا زیادہ پسند کرتی ہوگی۔ جو عورت دودھ پینے سے کراہتی ہے ایسی عورت جمع کی شوقین ہوتی ہے۔ جو عورت تیز تیز چلتی ہے ایسی عورت نفس پر بیٹھ کر جمع کروانا پسند کرتی ہے۔ جس عورت کے بال گھنگریلے ہوتے ہیں اس میں شہوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جو عورت جھک کر صفائی کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ جو عورت چھپکلی سے ڈرتی ہے ایسی عورت خواب میں زیادہ ڈرتی ہے۔ جو عورت اندھیرے سے ڈرتی ہے ایسی عورتیں مردوں سے نہیں ڈرتیں۔ جو عورت کھڑے ہو کر روٹی بنانے کی عادی ہو وہ نبھاتی ہیں۔ جو عورت ماتھے پر بالوں کی لٹ ڈالتی ہے وہ بے وفا ہوتی ہے۔ جو عورت روٹی سے پہلے پانی پیتی ہے وہ گھر میں برکت لاتی ہے۔ جو روٹی کے اوپر پانی پیتی ہے گھر میں بے برکتی لاتی ہے۔ جس گھر میں آہستہ آواز میں بولنے والی عورت ہوتی ہے وہاں رزق کی کشادگی رہتی ہے۔ زیادہ مرچیں کھانے والی عورت کم بچے پیدا کرتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو جلدی فارغ نہیں ہو پاؤ گے۔ کھڑے ہو کر عورت کو اوپر اٹھا کر جمع کرنے سے نفس ڈنڈے کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ لعاب لگا کر جمع کرنے سے نفس کی منی جلدی نکل جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔